الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو بھائی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے مختصر وقت میں صحیح صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر
امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، آج کے ہمارے جو داعی ہے، ہمارے امیر صاحب منیر بھائی، ان کی دعوت پر آج یہاں کی حاضری ہوئی ہے۔ بڑے لمبے عرصے کے بعد سے منیر بھائی مجھ سے کانٹیکٹ میں رہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج رمضان المبارک جیسے مہینے میں آپ کی اور میری ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے موقع رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں آیا تھا موٹا وراچا، 10 سال پہلے آیا تھا، جب آپ کی مسجد کا ویلیویشن شروع تھا۔ ہمارے ماسٹر سلیمان صاحب عاملہ صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ 10 سال کے بعد واپس آنا ہوا ہے۔ اللہ یہ ملاقات کو بار بار قرآن اور حدیث کے ذریعے کرواتا رہے، بولو آمین۔ چاہے مجمع کم ہے، لیکن دیکھنے سے مجمع کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ دل سے اور اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کی نیت سے جب بیٹھتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے کہ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اور بات جہاں تک پہنچے سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ خیر عزیزو میرے پیارو، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، 2:45 بجے میں اپنی بات کو ختم کروں گا دعا کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہلوائی اور کہلوائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ عزیز میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ کا ہمیں اور آپ انتظار کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے سروں سے گزر گیا، اور الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، اور اللہ کے سامنے ناز و نیاز بھی کیا۔ اللہ اسے قبول فرماوے، بولو آمین۔ اس لیے آپ نے رمضان المبارک سے پہلے علماء کی زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض فرمائے جیسے کہ پچھلی قوموں پر روزے فرض فرمائے تھے۔ اب روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ ہم روزے رکھیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کروں گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ہمارے سامنے پانی بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھاتے کہ کہیں میرا اللہ مجھے دیکھ نہ لے۔ ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بیان فرمایا کہ میرے بندو، میں نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، تم روزے رکھو گے تو روزے کا فلسفہ اور روزے کا آپ کو انعام یہ دوں گا کہ دنیا میں تمہیں میرا ڈر عطا کر دوں گا، میرا خوف عطا کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت کو بیان فرمایا، اور آپ نے رمضان المبارک سے پہلے الگ الگ علماء کی زبان سے آیت کو سنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض فرمائے جیسے پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض فرمائے تھے۔ اللہ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا روزے کا فلسفہ ہے تقوی، تمہیں اللہ کا خوف ملے گا، اللہ کا ڈر ملے گا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ میں نے اور آپ نے اللہ کی خوف سے گزارا، اللہ کی مان کر گزارا۔ اللہ نے کہا بیوی کے پاس مت جانا، تو کہا اللہ نہیں جائیں گے۔ غلط کو یوز مت کرنا، ٹھیک ہے اللہ نہیں کریں گے۔ کھانا تمہارے سامنے ہے لیکن تم نے میرے لیے بھوکا رہنا ہے، ٹھیک ہے اللہ رہیں گے۔ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا تمہارے سامنے ہے، فریز بھی ہے، لیکن پینا نہیں ہے، میری خوف کی وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے۔ میں نے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ میں نہیں پیوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پورا مہینہ میری مان کر تم نے زندگی گزاری، اب جب عید کا دن آئے گا، یہ عید کی رات اور عید کے جو چاند دیکھا جائے گا، یہ عید کی رات انعام کی رات ہوگی۔ کیا رات ہوگی بولو بھائی زور سے؟ انعام کی رات۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں۔ میں اور آپ کہیں جاب کرتے ہیں، میں اور آپ کہیں جاب کرنے کے بعد، نوکری کرنے کے بعد، ڈیوٹی کرنے کے بعد، مہینے کے بعد آدمی کے ہاتھ میں پگار آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، سیلری آتی ہے، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ اور پورے مہینے کا جو سفر ہوتا ہے، پورے مہینے جو وہ لوگ گھر سے دکان تک، دکان سے فیکٹری تک، فیکٹری سے گھر تک، وہ آنے جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے اور جو حالات ہوتے ہیں پورے مہینے کے، اور شاپ پر، فیکٹری پر، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، اس جاب کی جگہ پر مہینے بھر میں جو حالات آئے ہوتے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں جب پیسے آتے ہیں تو وہ تکلیف کو، وہ حالات کو، وہ آنے جانے کی تکلیف کو وہ بھول جاتا ہے، اور اس کے چہرہ حشاش اور مشاش ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ایک چمک نکلتی ہے۔ جیسے ہی پیسے ہاتھ میں آتا ہے، انسان کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے، اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، ضمیر بھی خوش ہوتا ہے، چہرے پہ سے بھی خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، اور دل میں بھی وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی مہینہ بھر میں کام کیا، آج مہینے کے بعد بولو بھائی اس کی محنت آج مجھے ملی۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے اور پچھلی تکلیفیں کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ کے لیے بھوکا رہا، جو اللہ کے لیے پیاسا رہا، جو اللہ کے لیے بیوی سے دور رہا، جو اللہ کے لیے ہر گناہ سے بچتا رہا، جیسے ہی عید کا چاند نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تمہاری خوشی کا دن ہے۔ رمضان کا فلسفہ بھی الگ ہے۔ ادھر مہینے کا چاند دکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تراویح میں کھڑے ہو جاؤ اور دوسرے دن سے بھوکے رہو۔ ادھر عید کا چاند دکھا، اب دوسرے دن میں اور آپ روزہ رکھنا چاہیں گے تو بھی بولو بھائی اللہ نے کیا کہا؟ نہ، اب یہ عبادت نہیں، اب یہ گناہ ہو جائے گا۔ دونوں کام تو ایک ہی ہے۔ ادھر چاند دیکھ کر میں بھوکا اور پیاسا رہا، ادھر چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا اب بھوکا نہیں رہنا ہے، اب اچھے سے اچھا گھر میں پکا، اچھے سے اچھی بریانی بنا، اچھے سے اچھا کھیر بنا، پوری بنا،
اور خوشی کا اظہار کر کہ کیوں پورا مہینہ میں نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تمہارے پر زیادتی کرنا نہیں چاہتا. اللہ تم پر زبردستی کرنا نہیں چاہتا. اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر 29 روزے بھی ہوں گے تو بھی اللہ کتنے روزے کا ثواب دے گا؟ 30 روزے کا ثواب. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر زیادتی کرنا نہیں چاہتا، زبردستی کرنا نہیں چاہتا. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اب جب عید کا چاند ہو تو خوشی کا اظہار کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور جب عید کا چاند دکھے اور صبح میں اچھی طرح غسل کرو، خوشبو لگاؤ. عید الفطر کا دن فطرہ نکال کر غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لو. اور عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لے جاؤ تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی قرآن بھی کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی تکبیر کو اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہاں چلو؟ عیدگاہ کی طرف. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پڑھتے ہوئے کہاں آؤ؟ بولو دور سے، عیدگاہ کی طرف. خوشی کا اظہار کرو اور خوشی کا اظہار کر کر خوشی میں تم بھی خوشی بناؤ اور اپنے غریب، مسکین، لاچار، یتیم، بیوہ جو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے قریب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں، صدقہ فطر دے کر آپ اپنی عید کے اندر اس کو کیا کر لو؟ شامل کر لو. اب مالداروں کو کہا تم صدقہ فطر دو، تم استطاعت رکھتے ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو صدقہ فطر دو. صدقہ فطر کشمش سے بھی دیا جاتا ہے، پنیر سے بھی دیا جاتا ہے، کھجور سے بھی دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے تو ایک ہی چیز پکڑ رکھی ہے مول صاحب، 1.5 کلو આપણે ગમજ આપવાના. કેટલા બોલો જોરથી? ہاں 150 روپیہ دینے چھوٹی جوانوں. لیکن مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کہا صدقہ فطر سب سے بڑی سنت اللہ کے رسول نے کھجور سے بھی دی ہے، اور بولو کشمش جس کو ہم بولتے ہیں سوکھی دراکش، گریپس، چھوٹی سی چھوٹی کالی کالی آتی ہے، لال لال آتی ہے، اس کا بھی صدقہ فطر دیا. یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے اللہ کے رسول نے پنیر کا بھی دلوایا، بھلے دیا نہیں لیکن صحابہ کے پاس دلوایا پنیر. اور آخری درجے میں کہا کہ بھائی گیہوں، جس کا آج کل ہم لوگ واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں، بورڈوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ایک مانس નો صدقہ فطر કેટલો હોય. તમે લોકો બોલવા વાળા છો કે નથી બોલવા વાળા? زبان تو છે ને બધાના મોંમાં. મને તો તાવ બી છે, ખાંસી બી છે, તો બી રોજ બયાનો કરો. ગળું બી દુખતું છે તો બી રોજ બયાનો કરો. તમે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કંઈ નથી થયું તો બી તમે લોકો નથી બોલી રહેલા. 10 વર્ષ પછી તો બોલાવ્યો, હવે કેટલા વર્ષ પછી બોલાવે તે તો અલ્લાહ જાણે. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن عید کا خوشی کا اظہار کرو. عید کی خوشی کا کیا کرو؟ بولو دور سے، اظہار کرو. سلام میں پہل کرو. جس سے لڑے ہو معافی مانگ لو، جس کا دل دکھایا ہو معافی مانگ لو. آج کے دن بھی تم نے تمہارے بھائی کے ساتھ سلام دعا نہ کی تو کون سے دن کرو گے؟ کون سے دن اپنے معاملات کو صاف کرو گے؟
یہ سب چیزیں بھلا کر اپنے بھائی کو گلے لگا لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا۔ رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ چھٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ سلام کو عام کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو کیا کرو؟ پھیلاؤ، عام کرو۔ اور جو آدمی سلام میں پہل نہیں کرتا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کے تکبر کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ سلام میں پہل کرو۔ میرا نبی سے بڑھ کر کوئی ہے بولو؟ لیکن سلام میں پہل کرتے تھے۔ اس لیے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے لکھا ہے، واپس ملیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی تو میں صرف پوائنٹ ہی بیان کروں گا، اندر نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرب قیامت سے پہلے سب سے پہلی نشانی لکھی ہے، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب السلام، اس کے حاشیے میں لکھا ہے قیامت کی نشانی، کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے انسانوں کے چہرے کو دیکھ کر سلام کیا جائے گا۔ بولو آج ٹھٹو چھے کہ نہیں ٹھٹو؟ انو کام چھے کہ السلام علیکم باوا کیوں چھے تم ہونے؟ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب غرض ہو، جب کام ہو، جب اس سے کوئی مطلب ہو تو سلام کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی مطلب ختم ہوا، کام ختم ہوا، کوئی غرض نہیں ہے، بھائی تو کون ہے میں کون، یہ قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی کہ انسانوں کے چہرے کو دیکھ کر سلام کیا جائے گا۔ گوشت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ قربانی سے پہلے آپ بلاؤں گے تو میں آپ کو یہ سناؤں گا، گوشت امیرم، صرف شعر سنا دیتا ہوں، گوشت امیرم چھچڑا فقیرم، ہڈیاں گڑبا فردم اور ہوجریم دوبریم۔ گوشت کہاں جائے بولو بھائی؟ مالداروں نہ گھیر، تو مارا گھیر دے جا میں تیرا گھیر دے جا، مطلب مارو گوشت کٹھے جو وہ نہیں جو ہے۔ گوشت امیرم چھچڑا فقیرم، جو بیچارے مانگنے کے لیے آتے اس کو بڑے بڑے چھچڑے دیتے کہ جلے کھاؤ جاؤ۔ ہڈیاں گڑبا فردم، بس چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لٹکتا ہوگا، اور بڑے بڑے پائے کس کے یہاں پہنچواتے بولو بھائی؟ غریبوں کے ہاں اکاری نے پیجو بہت طاقت ہے، تو بھی نہیں تنے ضرورت نہیں تھی۔ اور ہوجریم دوبریم، ہوجری کس کو دیتے پتہ ہے؟ گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی ہے نا، جو ہمارا کپڑا دھوتی ہے، ہمارے برتن دھوتی ہے، ہمارا گھر صاف کرتی ہے، وہ کہتے کہ آ لے جے تیرا پوینا واٹے بناوے نے کھاجے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پھر مسئلے پوچھتے کہ مول صاحب قربانی نو گوشت اے لوگوں نے دیوائی، تارو دل چاہتو ہوئی تو دیوائی، تارو دل نہیں چاہتو ہوئی تو نہیں دیوائی۔ خیر عزیزو میرے پیارو، آپ عید کے دن، اس لیے پورے اسلام میں مسلمانوں، ہر مذہب میں بہت سارے تہوار ہیں، لیکن اسلام میں کتنے تہوار ہیں؟ 2، عید الفطر جو ابھی آئے گی انشاءاللہ بولو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید ہے۔ یہ 2 عید ہے، اور 2 عیدوں میں کہا گیا کہ بھائی مالدار ہے تو اس عید کی خوشی میں تم صدقہ فطر دو۔ دیکھو مالداروں کو جو صاحب نصاب ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صدقہ فطر دے کر تمہارے روزوں میں پورے مہینے میں جو کمی آئی ہے اللہ صدقہ فطر سے وہ کمی کو کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، رمضان کو قبول کر لے گا۔ قربانی کا وقت آیا تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ تم جانور لائے ہو تو تم خود بھی گوشت کھاؤ، تم تو پورا سال کھا سکتے ہو، لیکن تمہارے غریب بھائیوں کو بھی گوشت دے کر اس خوشی میں کیا کر لو؟ شامل کر لو۔ اسلام تو بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے۔
اسلام تو ایکتا کا سبق دیتا ہے، اسلام تو محبت کا سبق دیتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے ناتا توڑے، کوئی یوں کہے تو میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگائیو، میرے گھر کا اوٹلا بھی مت چریو. لڑتے تو کہتے کہ نہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی کو کہتا ہے میرا منہ دیکھنے بھی مت آئیو، میرا گھر کا اوٹلا بھی مت چریو. تو آج قرآن کیا کہتا ہے ہمیں وہ سنو. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ. جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے ناتا توڑے، جو آپ کو سلام نہ کرے. یہیں سے تو محبت کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. السلام علیکم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا ڈالے گا؟ تمہاری محبت ڈالے گا. یہیں سے تو سلام ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. محبت ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کہ جب بندہ سلام کرتا ہے اللہ اس کے دل میں اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے کہ اللہ بھائی یہ میں نے سلام کرو. اب وہ شرم کے مارے وہ پہل سلام کرنے کو بولو بھائی مجبور ہو جائے گا. جو آپ سے ناتا توڑے، آپ سے تعلق توڑے، خاندانوں میں لڑائیاں کروائے، آپ ایسا نہ کرو. جنت کا مکان بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو دنیا میں لوگوں کو جوڑنے والا ہو. اللہ ہم سب کو جوڑنے والا بناوے. بولو آمین کہو. ہاں، توڑنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. ایک سال پہلے میں افریقہ کے سفر میں تھا تو مولانا ابراہیم صاحب پاندور دامت برکاتہم بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی. تو میں ایک جگہ گرین جون ایک جگہ ہے لوکل لوگوں کی جو بہت این آر آئی لوگ نے، بڑے ابو جو پتی لوگ تھے. تو مجھے نکاح کے لیے بلایا تو مولانا ابراہیم صاحب پاندور چپکے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مولانا ابراہیم صاحب پاندور یہاں بیٹھے. تو میں نے معذرت چاہی، معافی مانگی کہ حضرت مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی نکاح نہ پڑھاتا، میں آپ کو آگے کر دیتا، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے. تو مولانا ابراہیم صاحب پاندور دامت برکاتہم نے کہا نہیں بیٹا، اللہ تمہیں آگے بڑھا ہے، اللہ آپ کی زبانوں سے حق باتیں کہلواوے. میں نے کہا آمین. پھر میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے. بات پہ سے بات آ گئی تو میں آپ کو یہ نصیحت میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. حضرت کو میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. حضرت نے کہا بیٹا کبھی کینچی مت بننا، سوئی بن جانا. کیا ملا اس سے؟ دو الفاظ کہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب پاندور دامت برکاتہم نے مجھے نصیحت فرمائی بیٹا کینچی مت بننا. کیا بن جانا؟ سوئی بن جانا. کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا. ہم انشاءاللہ جوڑنے والے بنیں گے، کاٹنے والے بولو دور سے نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تعلقات کو توڑتے ہیں، خاندانوں میں جو لڑائیاں کرواتے ہیں، ان کے لیے جنت کے اندر کوئی مکان نہیں ہے. بولو بھائی جنت کے اندر کوئی مکان نہیں ہے. جنت کا مکان تو ان لوگوں کے لیے بنایا ہے والعاقبۃ للمتقین. جو تقوی اختیار کرے اللہ روزے پر کیا دے گا؟ لعلہم تتقون. لڑی سے لڑی جوڑتے جاؤ. لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر کوئی مکان نہیں. کس کے لیے مکان ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. روزے سے اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ تقوی دے گا. اب تقوی ملے گا تو کل عید کا چاند ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اعلان فرمائے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. رمضان کی قدر کرنے والے کی میں نے اس کو بخشش فرما دی ہے. رمضان المبارک کی قدر کرنے والا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جو آپ سے دشمنی کرے،
جو آپ سے ناتا توڑے, جو آپ سے جھگڑا کرے, آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. جو آپ سے ناتا توڑے, جو آپ کا دشمن ہے, آپ اس کے ساتھ ایسا ویوہار نہ کرو, آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو, آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو, آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے. جو تمہارا جانی دشمن تھا, تمہارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر بھی کہتا ہے خوشی کا اظہار کرو, اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ لو, اور میری تکبیر بیان کرتے ہوئے, میری تعریف بیان کرتے ہوئے, اور میرا شکر ادا کرتے ہوئے. کہاں آؤ بولو بھائی, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تو نے رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی ہمیں دیا, اور ساتھ ساتھ میں ہم کو عید کی خوشی بھی دے دی. اللہ تیرا شکر ہے. اب یہ نہ کہو اللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا, میں قدر نہیں کر پایا, میں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. بس اللہ کے سامنے یہ عرض کرو, یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی میں نے, جو تراویح پڑھی, جو قرآن پڑھا, جو روزہ رکھا, یا اللہ میں نے میری حیثیت کے مطابق, میں نے میری طاقت کے مطابق رکھا ہے. اب قبول کرنے والی ذات کس کی ہے بولو بھائی؟ اللہ کی ہے. اب کہیں ہوئے نا کہ یار میرے سے عبادت نہیں ہوئی, میں قرآن نہیں پڑھا, میں نے یہ نہیں کیا, یہ اللہ کی کیا ہو گئی بولو زور سے؟ ناشکری ہو گئی. اب ناشکری کرو گے, جتنی عبادتیں بھی رمضان میں توفیق ملی ہوگی وہ بھی رمضان کے بعد ہاتھوں سے نکل جائے گی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اگر ناشکری کرو گے, جو نعمت دی ہے وہ بھی چھین لوں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس لیے عزیزو میرے پیارو, یہ رمضان المبارک کا روزہ ہم نے رکھا, رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی, اب اس کو قبول ہونے کی نشانی کیا ہے کہ بھئی قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا رمضان المبارک کے بعد اس نیکی پر انسان جمع رہے تو سمجھ جاؤ تمہاری رمضان کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی. آج سب کا سردار چھوٹے گا کون؟ شیطان. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ. رمضان المبارک سے پہلے آپ مجھے بلاتے تو یہ حدیث سناتا, اِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وفي رواية فتحت أبواب الجنة وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اور رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ. اور شیطانوں کو جھکر کر اللہ دریاؤں میں اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیتا ہے. اور جیسے ہی عید کا چاند نکلے گا, سردار صاحب چھوٹیں گے, ہم دوڑیں گے دودھ لینے کے لیے. بس یہ آخری بات سن لو, دودھ لینے کے لیے, کوئی مکھن لینے کے لیے, کوئی چکن لینے کے لیے, کوئی بال کٹانے کے لیے پوری رات سلون کی دکانوں پر بیٹھے رہتے. اللہ کہہ رہا ہے ترو مہینوں پورو ٹھئی گیو, હવે પગાર લેવા આવ. اللہ વાત સમજમાં આવે? મારે બયાન નથી કરવું, બયાન કરવા બીજી વખત બોલાવજો. આજે ખાલી એક પોઈન્ટ સમજાવો છે મારે.
جب پورا مہینہ میں نے اور آپ نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کا روزہ رکھا، اللہ کے لیے بھوکے رہے، اللہ کے لیے پیاسے رہے، اللہ کے لیے بیوی سے دور رہے، اللہ کے لیے ہر گناہ سے بچے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج رات انعام کی رات ہے۔ جب عید کا چاند نکلتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بولو زور سے، عید کی رات انعام کی رات ہے۔ اب پورا مہینہ اب تم جواب دینا اس کا، پورا مہینہ میں نے اور آپ نے جاب کی، اب جس دن پگار کا وقت آوے، سیلری کا وقت آوے، میں آپ کہیں گے نا ہمارے نٹھی آؤ ہماری پگار بھی نٹ جوئٹو، تو کہیں گے موسیٰ آنے پاولی ہٹی گے لیچے کیوں آنے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کا دماغ ٹھکانا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پورا مہینوں محنت کری، تینوں پگار تو لے لے، سیلری تو لے لے، تو وہ کہ نا منت جوئٹی، میں تو وہ کھڈان مانس چھوں۔ تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے، کیا ہے بولو زور سے؟ بیوقوفی کی علامت ہے۔ یہ تو تیرا حق بنتا ہے، تو نے تیری محنت کا پیسہ لینا تیرا کیا بنتا ہے؟ بولو زور سے، حق بنتا ہے، نہ دے تو جھگڑا کر کے بھی لے لے، یہ تیرا حق بنتا ہے۔ حدیث میں جو تمہارا حق ہے مانگو، نہ دینے کے بعد بھی تم سختی کے ساتھ پیش آنے کے بعد بھی آپ اپنا حق بولو کیا کر سکتے ہو؟ اصول کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے تم نے پورا مہینہ میری مان کر زندگی گزاری، روزے رکھے، سب کچھ کیا، آج رات انعام کی رات ہے میرے بندو، آؤ والفجر ولیال عشر۔ اللہ کیا کہتا ہے بولو؟ قسم کھاتا ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات 10 راتوں کی قدر کر لو، یہ انعام کی راتیں ہیں، اس میں ایک رات عید الفطر کی بھی رات ہے۔ پھر کہتے کہ نام صاحب وہ عبادت کری یار، وہ تراویح پڑھی، وہ قرآن پڑھو، اویٹو میں کہاں جوا؟ سلون نے دکان پر۔ بھائی تو روزے کی حالت میں بال کٹانے کا بولو بھائی حرام ہے؟ داڑھی بنانا حرام ہے؟ گوشت لانا گناہ ہے؟ نہ، تو کیوں پورا مہینہ سادھو کی طرح پھرتا رہا؟ تو نام اور سب تقوی کہتے، اس کو تقوی نہیں کہتے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ کیا ہے بولو بھائی اس کو؟ ہاں، صفائی، الطہور شطر الایمان، پاکی صافی آدھا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ باوے کی طرح گھومنا اسلام نے منع کیا ہے۔ بال کٹنے کا ٹائم آ جائے بال کٹاؤ، ناخن کاٹنے کا ٹائم آ جائے ناخن کاٹو۔ اس لیے تو کہا کہ نرم جگہ کے بال 40 دن تک نہیں کاٹو گے، 40 دن کے بعد تم گناہ کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ ہمارا دین صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا، قرآن کی تلاوت کرنے کو صرف یہ دین نہیں ہے، صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام صرف دین نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، خرید و فروخت کیسے کرنا، خرید و فروخت کیسے بیچنا، چلنا کیسے ہے، تھوکنا ہے تو کہاں ٹھکنا، اور سلام کرنا ہے تو کس طرح سلام کرنا، اور ہر قدم قدم پر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے جانے والے راستوں پر پیشاب بھی نہ کرو، درخت کے نیچے بھی پیشاب نہ کرو۔ یہ تمام تعلیمات کس نے دی ہے بولو بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو مسلمانوں عید کے موقع پر ہم سب مل کر آپس میں خوشی بنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور جس سے مسلمانوں ناچاکیاں ہو گئی ہے، کسی کا دل دکھ گیا ہو، دنیا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، دنیا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اوپر نیچے کے بعد اور اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے بعد ہم نے لوگوں کو گلے لگا لیا، سلام میں پہل کر دیا، لوگوں کو معاف کر دیا، لوگوں کے اندر ہدیہ دے دیا، صدقہ خیرات دے دیا، غریبوں میں یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ کیا ہے بولو دور سے فرمایا؟ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اپنے بھائی کو گلے لگائے، اپنے بھائی کو اپنے قریب کرے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ سنا دوں، چھوٹی سی حدیث، پھر اپنی بات ختم کروں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اور صدقے کی اللہ کے رسول نے فضیلت بتلائی۔ وہ ایک غریب صحابی تھے جس رات ان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، وہ سوچتے رہے کہ اللہ کے راستے میں کیا صدقہ دوں، اللہ کے راستے میں کیا صدقہ دوں، اللہ کے راستے میں کیا صدقہ دوں۔ پھر ان کو یاد آیا کہ چلو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج تک مجھے کسی نے ستایا ہو، مجھے ذلیل کیا ہو، کسی نے مجھے گالی دی ہو، کسی نے مجھے دھکا مارا ہو، کسی نے میرے کو تکلیف کا کوئی بھی چیز کہی ہو یا کری ہو، آج میں اللہ کے لیے سونے سے پہلے یہ صدقہ کرتا ہوں کہ میں نے سب کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ ایسے بیان بہت کم سننے کے ملیں گے۔ آج رات میں یہ صدقہ کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ذلیل کیا ہو، جس نے مجھے مارا ہو، کسی نے مجھے تھپڑ ماری ہو، کسی نے مجھے گالی دی ہو، کسی نے میرا دل چاک کیا ہو، آج رات میں یہ صدقہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے پاس درہم و دینار، روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، میں آج سب سے بڑا صدقہ یہ کرتا ہوں کہ میں جتنے لوگوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھے کسی نے برا بھلا کہا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ نیت کر کر سو گئے۔ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور اللہ کے رسول منبر پر تشریف لائے اور فرمایا آج رات کس نے صدقہ کیا ہے؟ دیکھو آج رات کس نے صدقہ کیا ہے؟ صحابہ میں سے کوئی کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا صدقہ، پھر اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بیان کی کہ ایسا صدقہ آج رات کس نے کیا ہے؟ وہ غریب صحابی ڈرتے کہ شاید قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کہ اللہ کی طرف سے کوئی پھٹکار آ گئی۔ وہ صحابی ڈرتے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ صدقہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، کھجور بھی نہیں تھی، دینار بھی نہیں تھا، گیہوں بھی نہیں تھے، جوار بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، میں نے کیا صدقہ دینا چاہا؟ کہا میرے دل میں آیا آج تک مجھے کسی نے ذلیل کیا ہو، کسی نے میرا دل چاک کیا ہو، کسی نے مجھے گالی دی ہو، آج میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا صدقہ کیا ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ 500 روپے جیب میں سے نکال کر دینا آسان ہے، 500 روپے جیب سے نکال کر دینا، تمہیں کہ مول صاحب تمہیں جٹھو بولو، لوگوں نے داڑھی میں 8 لاکھ پڑے، تیرے گجا ماٹی 100 روپیہ نکلے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کرنا آسان ہے۔ کسی کے پاس سے چندہ لینا آسان ہے، صدقہ 500 روپیہ دینا آسان ہے، غریب کو کپڑے پہنانا آسان ہے، کسی کے چھپڑے دلوا دینا آسان ہے، کسی کا گھر بنا دینا، میں یہ بولنے جا رہا ہوں سنو دھیان سے، کسی کا گھر بنا دینا آسان ہے، کسی بیٹی کے سر پر دوپٹہ پہنا دینا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا، مول صاحب آواٹ نہیں کروانی آپ پر ہاتھ ہمارے، سیدھا کیا کہے گا؟ آواٹ نہیں، میں معافی نہیں مانگوں، انہیں جو ہے تو مرا پائے معافی مانگوا، یہیں سے تو مار کھاتے ہم لوگ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بھائی کو معاف کرو۔ اب حدیث سنو، ہمارے پاس تہجد پڑھنا آسان، قرآن کی تلاوت کرنا آسان، صدقہ خیرات کرنا آسان، لیکن کسی کو معاف کرنا بڑا مشکل کام۔ کیوں مشکل ہے؟ بھائی اس کی ناک کٹی ہے، اس کو نیچا جھکنا پڑتا ہے، اس کو تواضع اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی معافی مانگنے آئے اس سے پہلے اپنے بھائی کو معاف کر دے، اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے کل قیامت کے دن مجھ سے وہ عزت حاصل کر لینا۔ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری تھنکنگ ایسی ہے، ہماری سوچ ایسی ہے کہ میں معافی مانگوا، موصاحب میں انہیں گریل مار لگاوا، میں انہیں سلام کروا تو ماری عزت جتی رہے، مارو ناک کپائی جائے۔ نا اللہ نا رسول کے دلو چھے تمہاری عزت جو تے وقت تمہاری اوچھی تھئی جتی ہوئی تو کالے قیامت نا دیوسے مارا پاہتے آوینے لے جو۔ آٹلی تو گارنٹی کوئی دے شکے؟ بولو بھائی،
તો આજે એક નિયત કરીને ઉઠો. મારી મા બહેનો બી સાંભળી રહેલી છે મારી વાતો, તો આ નિયત કરીને ઉઠો કે આપસોના અંદર મોહબ્બતો વધારવું. બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. મારું 1.5 કલાકનું બયાન છે. હમણે 23 તાકરાતમાં અહમદાબાદ સ્ટોડિયા રોડ, તમે 1.5 કલાક આજ બોલો, सबका साथ सबका विकास और सबका, ये तो बहुत बड़ी पोच लेवल से ये अल्फाज बोले गए हैं, लेकिन उसको मैंने दीन में तब्दील किया. किस में तब्दील किया बोलो भाई? दीन में. ये तो दुनिया का एक बोल है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास. और फिर मैंने यही अल्फाज से कुरान को भी जोड़ा, हदीसों को भी जोड़ा, और कुरान पाक की तिलावत करते हुए और हदीसों के वाक़यात बयान करते हुए मैंने बताया कि देखो आज उम्मत में, आज मार्केट में इस चीज की जरूरत है. हमारे पास सब कुछ है लेकिन मोहब्बतें नहीं है. માર્કેટમાં જે વસ્તુ નહીં હોય ને તેની વેલ્યુ વધારે હોય. આજે આખા દુનિયાના અંદર લડાવાવાળા બધા બહુ છે, જોડવાવાળા બહુ ઓછા. આટામાં નમકના બરાબર. आज हमेशा जोड़ने वाले बनेंगे. इसलिए तो कहा गया, आपको बतला देता हूं कि भाई 2 दोस्त के अंदर झगड़ा हुआ हो और वहां झूठ बोलने का वक्त आए तो वहां झूठ बोलना क्या है? जायज़ है. 2 मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा हुआ हो और तलाक तक मामला पहुंच गया हो तो वहां झूठ बोलना क्या है? अब दोनों को जोड़ने पर वहां झूठ को भी अल्लाह ताला ने जायज़ कर दिया. क्या कर दिया बोलो भाई? जायज़ कर दिया. और एक मर्तबा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम झूठ बोलते हो तो अल्लाह की लानत तुम पर बरसती है. कुरान तो ये कहता है, लेकिन अल्लाह ने दूसरी जगह मेरे नबी से कहलवाया, अगर दो आदमी के बीच में खराश पैदा होती हो, ताल्लुकात टूटते हो, वहां पर मुसलमानों झूठ बोलना भी क्या है? बताओ कितनी बड़ी बात है ये. शबे कदर को क्यों उठाया? ये कितनी नहूसत वाली बात है कि अल्लाह के रसूल तो बाहर निकले घर से शबे कदर की रात को बतलाने के लिए. 2 बंदे आपस में झगड़ा कर रहे थे, अल्लाह ने दोनों की सुलह करवाने में अल्लाह के रसूल को क्या करवा दिया? रात. आज तो घर घर झगड़े हैं, भाई भाइयों में झगड़े, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़े, एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हुए हैं. इसलिए अजीज़ों मेरे प्यारो, आपसों में मोहब्बत को बढ़ाओ. अल्लाह ताला साल में ईद इसलिए देता है कि देखो जिससे झगड़ा किया हो, किसी से ऊंच नीच हो गई हो, दुनिया में इख्तिलाफ रहेगा, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद अपने दिल को बड़ा रखे, अपने दिल को साफ रखे और अपने भाई को क्या करे बोलो जोर से? गले लगाए. ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल. मैं इंशाल्लाह वापस अल्लाह ताला कब मुलाकात कराए मुझे नहीं पता है. अब तो 10 साल के बाद कराई, अब 15 साल के बाद भी हो सकती है. यहीं से बयान शुरू करूंगा, चाहे 8 साल के बाद बुलाओ या 10 साल के बाद बुलाओ. बात कहाँ से शुरू करूंगा? यहीं से शुरू करूंगा कि आपसों में मिलना, इत्तेफाक. आपसों के अंदर लड़ाई झगड़े करोगे, पार्टियां बनाओगे, खत्म हो जाओगे. क्या हो जाओगे बोलो भाई? मिटा दिए जाओगे. एकता बनाकर रखोगे, एकजुट होकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह एकता पर, झूठ होने पर, मोहब्बतों के साथ रहने पर अल्लाह की मदद आना बोलो भाई क्या है? तय है, शर्त है. और ना इत्तेफाकिया करने से, लड़ाई झगड़ा करने से पर अल्लाह की कई मदद भी बोलो दौर से नहीं आती. तो अजीज़ों मेरे प्यारो, अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमावे और अल्लाह की तकबीर बुलंद करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम ईद की खुशियों को बनाएंगे और अपने गरीब भाइयों को, मिस्किनों को, लाचारों को, बेवाओं को, यतीमों को, जितने भी मिसाले जो गरीब हैं उनको सदक़े फितरत देकर उनको
بھی اپنی عید کی خوشی میں شامل کر لیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہلوائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے, آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے. میں نے آپ کی 4 منٹ زیادہ لی ہے وعدے کے مطابق سے. اللہ تعالیٰ یہ گستاخی کو معاف کرے, اور جتنی بھی باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے, پھر سننے والے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے, آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اعنی علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تو نے رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. اے اللہ تیرا شکر احسان ہے, اور جتنی بھی اللہ نیکی کی توفیق دی اے اللہ اسے قبول اور مقبول فرما لیجئے. اللہ قبول اور مقبول فرما لیجئے. یا اللہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو, کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ اسے معاف فرما دیجئے. اللہ اسے معاف فرما دیجئے. یا اللہ عید کی خوشی میں اللہ سب کو یا اللہ عید کی خوشیاں سے مالا مال فرما دیجئے. اللہ ہمیں ایکتا نصیب فرما دے, آپسوں میں محبت عطا فرما دے, آپسوں کے اندر اختلاف کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ دشمنیوں کو ختم فرما دیجئے, لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے. حسد, بغض, عداوت, دشمنی, مارا ماری, گالی گلوچ اور تمام بری چیزوں سے یا اللہ میری اور پوری امت کی تو حفاظت فرما دیجئے. آپسوں میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایک دوسرے کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اللہ جیسے رمضان المبارک میں ہم مسجدوں کو آباد کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, ذکر و اذکار کیا کرتے تھے, تیرے سامنے رویا کرتے تھے, اللہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ نیکیوں سے ہمیں محروم نہ کر دینا. ان تمام نیکیوں پر ہمیں جمائے رکھنا, اور جو اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا رکھنا, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دینا, تیرے سامنے رونے اور گر گرانے والا بنا دینا. اے اللہ تیرے ساتھ تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دینا, صدقہ خیرات کرنے والا بنا دینا. اے اللہ یہ بندے بڑی دیر تک تیرا اور تیرے نبی کا کلام سنتے رہے, اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما, تمام کی رمضان المبارک کی نیکیوں کو قبول اور مقبول فرما لے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ایک وقت ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے, وہ گھڑی آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اچانک کی موت سے, ایکسیڈنٹ والی موت سے, بڑی ملحق بیماری والی موت سے اے اللہ میری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ کینسر والی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ جو لوگ بیمار ہے, اس بیماری میں مبتلا ہے, اللہ ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. اللہ جتنے بھی لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں اللہ ان کو چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما, ان کو مکمل شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ بغیر قصور جیل میں پڑے ہیں ان کی چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما دے. جو مقروض ہے ان کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما دے. اللہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح خوبصورت حسین و جمیل آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے اور ان کی نافرمان ہے اللہ ان کو اولادوں کو فرما بردار بنا دے, ان کے ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تیرے بھی فرما بردار بنا دے. ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے, ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے.
نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس مجلس کا ثواب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آل رسول کو، خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تمام صحابیات کو، ہماری تمام اماں جان کو، تمام بزرگان دین کو، تمام ہمارے مرحومین کو، ایمان والے جتنے بھی آپ کی ملاقات کو آ گئے ہیں یا زندہ ہے، اللہ تمام کو یا اللہ اس مجلس کا ثواب پہنچا کر ان کی روحوں کو خوش فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اساتذاؤں کو بھی، ہمارے بزرگان دین کو بھی اللہ اس کا ثواب پہنچا کر ان کی روحوں کو خوش فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر محمد فی القبور، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔